ارشاد فرمایا کہ کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، آپ دھوکے میں نہ ہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ایمان رکھتے ہیں آخرت پر۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، مکمل بھروسہ ہے، تو آدمی یہ نہیں کہے گا کہ ارے بھائی بڑی مشکل ہے، اگر اصل میں کوئی بات نہیں ہے۔ باتیں تو آپ بہت اچھی کرتے ہیں، آپ کی بات آپ کو پسند بھی ہے اور قرآن حدیث کے عین مطابق بھی ہے، لیکن اصل میں دو بچیاں ہیں، جب ان کی شادی ہو جائے پھر اس کے بعد اللہ پر اگر بھروسہ ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک تو کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ زمین اور آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے تقدیر لکھی تھی کس کی شادی کس سے ہونا ہے۔ ہم کو اگر ہمارا مکمل اللہ پر بھروسہ ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دو بچوں کی شادی ہو جائے پھر اس کے بعد میں حق قبول کریں گے، بلکہ ہم کو اگر ہم نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو یہ زمانہ جو ہے، یہ دنیا جو ہے، اس پر اس سے زیادہ خوف ہے اور اللہ سے ڈر ہے، اس سے ہم ڈر گئے اور اس پر ہم کو بھروسہ ہے کہ یہ ہمارے رشتے توڑ دیں گے، اور اللہ کو بھروسہ نہیں ہے جس نے جوڑ کے پہلے سے رکھے ہیں، 50,000 سال پہلے جوڑ رکھے ہیں، اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ یخادعون اللہ، اصل میں یہ مومن کیوں نہیں ہے، ان کی وجہ کیا ہے کہ مومن نہیں ہے، یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور مومنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حقیقت میں یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، خود اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وما یشعرون، ان کو خود شعور نہیں۔ کیا ارشاد فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ ان کو شعور نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے فی قلوبہم مرض، ان کے اندر جو ہے بیماری، مرض، فزادہم اللہ، تو اللہ نے اور بیماری کو بڑھا دیا، فزادہم اللہ، اللہ نے اور ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کیوں؟ وجہ کیا بتائی؟ فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ عذاب کس لیے ہے؟ بما كانوا یکذبون، کیونکہ یہ جھوٹ بولا۔ کتنی خطرناک چیز ہے جھوٹ۔ جھوٹ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے اندر بہت خراب ہے، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں جوا بھی کھیلتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں زنا خور بھی ہوں، اے اللہ کے رسول کوئی ایسا علاج بتا دیں، کہ کوئی ایسی مجھے باتیں بتا دیں جس سے کہ میری یہ برائیاں چھوٹ جائیں۔ لیکن اے اللہ کے رسول میں یہ ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آپ کو صرف ایک چیز بتاتا ہوں، آپ ایک چیز چھوڑ دیں انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، سب چیزیں چھوڑنا نہیں پڑیں گی، ایک چیز چھوڑنا ہے تو میری اصلاح ہو جائے گی، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بس جھوٹ چھوڑنا ہے؟ کہا ہاں بس جھوٹ چھوڑنا ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں، اور جو کچھ آپ کریں اس کی رپورٹ آ کے شام کو مجھے دے دیں۔ ایک چیز چھوڑ دیں، ساری برائیاں نہیں چھوڑیں، صرف ایک چیز چھوڑ دیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اور جب شام کو آ کے مجھے رپورٹ دیں۔ اب وہ چلے اپنے جو کام کیا کرتے تھے، شراب پینے کا نمبر آیا، چلے شراب پینے کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ اگر میں نے شراب پی لی تو رسول اللہ کے پاس جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، آپ پوچھیں گے کہ شراب لایا کہاں سے، تو جس سے میں خریدوں گا اس کی بھی گردن مار دی جائے گی، اس کے لیے بھی پھر عذاب ہوگا، اس کے لیے بھی برا بھلا کہا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو اپنی سزا ہو جائے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، چلو کوئی بات نہیں، شراب کی تو بات ہے، اس سے میں بچا جاتا ہوں، آج نہیں پیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ پھر وہ جو اپنے دوسرے کام تھے اس میں گئے، کہیں کسی اڈے پر گئے، وہاں جا کر
وہاں سوچا کہ ارے اگر میں یہ ایسا کام کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا پڑے گا، مجھے شام کو رپورٹ بھی دینا ہے. کہا کوئی بات نہیں، چلو آج اس کو چھوڑ دیتے. اس طرح سے جو برے کام تھے انہوں نے آج ایک بھی کام نہیں کیا، صرف اس لیے کہ رپورٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے اور میں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. اب وہ اس طرح سے جب پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول آج میں نے کوئی بھی برا کام نہیں کیا، میں سچ بولا ہوں. کہا آپ سچ بولے؟ کہا ہاں. تو اس طرح سے اصلاح کا طریقہ بھی ہمارے نبی نے بتا دیا. جھوٹ سے بچ جائیں، آپ کی کتنی برائیاں کم ہو جاتی ہیں. پہلے صرف جھوٹ سے بچ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے. اللہ وحدہ لا شریک نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو جب اللہ سے کرو، اے ایمان والو اللہ سے کرو، اور جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو، سچ بولو، جھوٹ مت بولو. کیوں؟ اگر جھوٹ بولیں گے یصلح لکم اعمالکم. اگر تم جھوٹ بول کے کیا کرو گے؟ آدمی کوئی جھوٹ بولتا ہے کس لیے بولتا ہے؟ کہ جو اس کے اندر جو کمی ہے، جو برائی ہے، اس کو چھپانے کے لیے تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جھوٹ بولنے کی آپ کو ضرورت نہیں. اصلاح ہم کر دیں گے. جس بات کی اللہ ذمہ داری لے لے تو پھر اس کو، اس مسلمان کو کسی بات کا غم نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے، وقت کم ہے نہیں تو میں کافی تفصیل سے بتاتا، کیونکہ یہ جمعے کا خطبہ ہے، زیادہ لمبی میں کسی چیز کو زیادہ لمبا نہیں بتا سکتا ہوں. آئیے دوسری چیز کیا بتائی کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلاف کرتا ہے. آج یہ بیماری ہمارے مسلمان بھائیوں میں سب سے زیادہ. دوسرے لوگ اگر ان کو دیکھیں تو ان کے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں اگر اور لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے مسلمان جو اپنے بھائی ہیں وہ بھائی اس بات میں ان سے بھی پیچھے رہے. اور وعدہ خلافی ایسی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر فرض بھی لیتا ہے کسی سے نا تو یہ سوچتا ہے کہ بھائی فرض لے لوں گا، وعدہ کر لیا. اب وہ وعدہ کر لیتا ہے، آپ نے کہا کہ بھائی 1 مہینے کے بعد دے دینا. ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 15 دن کے بعد دے دینا، کوئی مشکل نہیں، 15 دن کے بعد دے دوں گا. کیوں؟ جب اس کی نیت ہی نہیں ہے واپس کرنے کی. تو آج کو بھی کہتے ہیں نیت ہوتی نہیں ہے واپس کرنے کی. وہ قرض پہلے جب لیتے ہی ٹائم سوچ لیتا ہے کہ واپس کرنا ہی نہیں، دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا. تو جب ایسی اگر نیت بنا لے گا تو پھر وہ وعدہ خلافی خود ہی ہوگی. وعدہ خلافی کسی بھی معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور سے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیں کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ کے لیے، کسی وعدے کے لیے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ وعدہ ہو، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ سچ ہو، کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ امامت ہو، چاہے وہ والدین کے حقوق ہو، چاہے دنیا کی کسی بھی معاملے میں، دنیا کے ہر معاملے میں ہم کو اسوہ اپنے نبی کو بنانا. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے لگیں گے تو ساری خرابیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے. اور ہم کو کوئی بھی نمونہ لینا ہے تو نبی کی زندگی سے لینا ہے. اگر ہم اولاد ہیں، باپ ہیں، تو یہ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی نے اولاد کو کیسے پالا. اگر ہم مسجد کے امام ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کیسے کی. اگر ہم اپنے قبیلے کے سردار ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری کیسے کی. اگر ہم کہیں بھی کسی بھی معاملے میں، اگر ہم فوج کے کمانڈر ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی کمانڈری کیسے کی. اگر یہ چیز دیکھیں گے تو انشاءاللہ وعدہ خلافی بھی ختم ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ان چیزوں کو منع فرمایا ہے. وعدہ خلافی، امانت دو تو مسلمان ہے، اس میں آج کل بہت امانت میں خیانت کی جاتی ہے. کوئی بھی معاملہ ہو، آپ امانت رکھتے کسی کو دیتے کہ بھائی یہ 5000 روپے ہیں، یہ ہمارے رکھ لیں، تو وہ 5000 روپے پہلے خرچ کر لے گا کہ بعد میں دیکھا جائے گا. بعد میں جب وہ مانگیں گے تو کہیں سے، اور ان سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ بھائی جب لینا ہو تو آپ 10 دن پہلے بتا دینا، ہم کو لینا ہو تو 1 ہفتہ پہلے بتا دینا. کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے ہی نیت کر رکھی تھی کہ یہ جو دے گا اس کو میں استعمال کر لوں گا، بھلے ہی پوچھے یا نہ پوچھے. اگر وہ پوچھ لیتا ہے تو پھر وہ اس میں جو ہے امانت میں خیانت نہیں ہوتی، پوچھنا چاہیے.
چاہیے تو پوچھتے ہوئے ڈرتا ہے. اسی وقت اگر کسی نے امانت دی تو اس وقت پوچھ لو کہ بھائی یہ 5,000 روپے ہیں آپ کے, اگر آپ چاہیں تو میں ان کو ایسے ہی رکھ کے رہنے دوں, اور اگر آپ کی اجازت ہو تو کہیں ضرورت ہو میں استعمال کر لوں, اور جب آپ کو ضرورت ہوگی تب آپ 1 ہفتہ پہلے بتا دینا, میں انتظام کر کے دے دوں گا. تو کہنے میں کوئی شرم نہیں. اصل میں شرم نہیں کرنا چاہیے. اگر آدمی شرم کرتا ہے تبھی یہ غلطیاں آتی ہیں. اسی طرح کی غلطیاں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب آدمی شرم کرتا ہے. کسی بھی بات کے بارے میں پوچھنے سے ڈرتا ہے کہ اگر پوچھ لیا کہیں وہ کہنا دیں, تو اس لیے مجھے ضرورت ہے, ایسا کرے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں استعمال مت کرنا, میری جو ضرورت تھی وہ ضرورت پوری نہیں ہوگی. تو اس طرح سے ہم کو چاہیے کہ امانت میں خیانت بھی نہیں کرنا چاہیے. کوئی امانت دیتا ہے تو اس کی امانت جیسی ہو ویسی ہی واپس کرنا چاہیے. امانت میں خیانت سے بڑی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس, اس میں کس طرح سے امانت میں خیانت کے بارے میں ایک وہ لمبا قصہ ہے ایک حضرت کا کہ انہوں نے وہ بڑے متقی پرہیزگار تھے, ایک لڑکی کو امانت کے طور پر چھوڑ گئے, اور پھر وہ امانت میں کس طرح سے شیطان نے خیانت کروائی, ایک لمبا مسئلہ ہے. بہرحال وہ امانت میں خیانت ہوئی. اسی طرح سے بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم کو امانت میں خیانت بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی کسی طرح کا معاملہ پھنس جاتا ہے تو ہم کو رجوع اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کرنا چاہیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد, ہماری بات منافقت کے تعلق سے چلتی ہے. ایک بات دیکھیں, ہم کو ہمیشہ منافقت سے ڈرتے رہنا چاہیے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں دیکھیں کہ وہ کس طرح سے منافقت سے ڈرا کرتے. ایک دن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روڈ پر نکلے, راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے ابو بکر میں منافق ہوں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حنظلہ بسم اللہ ہے, آپ کیسے منافق ہو گئے, کیوں, کون سی بات, کیا بات آپ کے دماغ میں آئی؟ انہوں نے کہا کہ اے ابو بکر, جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ جنت اور جہنم ہمارے بالکل پاس کھڑی ہے, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹتے ہیں, اپنے گھر میں آتے ہیں, تو پھر وہ ساری باتیں ہم بھول جاتے ہیں اور دنیا میں لگ جاتے ہیں. اے ابو بکر, حنظلہ منافق. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, کہا اے حنظلہ اگر آپ منافق ہو گئے تو پھر میرا بھی یہی حال ہے جو آپ کا ہے. ہم بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹتے ہیں تو حالت بدل جاتی ہے. آؤ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں, خود سے پوچھتے. پہنچے, کہا اللہ کے رسول, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, حنظلہ کہتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول, جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے جیسے جنت ہمارے دہنے سائڈ میں اور بائیں سائڈ میں جہنم کھڑی ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی ہم آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول یہی حال میرا بھی ہے.